بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اعتکاف سے متعلق کچھ فضائل اور مسائل بیان کریں گے، اور اسی طرح اعتکاف کہتے کس کو ہے اور اعتکاف کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ بتایا جائے گا اس ویڈیو کے اندر۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بن چکا ہے لاک ڈاؤن میں اعتکاف کے متعلق، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، کہ اگر بستی میں سے ایک یا دو افراد بھی اعتکاف کر لے تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی بستی میں اعتکاف نہ کرے تو پوری بستی کے رہنے والے گنہگار ہو گئے۔ لہٰذا ہم اب یہ سنتے ہیں کہ اعتکاف کہتے کس کو ہے۔ اعتکاف لغت میں ڈکشنری میں کہتے ہیں کسی چیز کے لازم کرنے کو، کسی جگہ ٹھہرے رہنے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کسی مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کو، مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کو، اپنے آپ کو روکے رکھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ لہٰذا اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم تو نفل اعتکاف ہے، جس کو ہم سنت بھی کہہ سکتے ہیں، عام سنت کے مطابق، کہ ہم جب بھی مسجد میں آئے، چاہے ایک نماز ہی کے ارادے سے ہم مسجد میں آئے ہوں، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو مسجد میں داخل ہوتی ہم اعتکاف کی نیت کر لیں، تو جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے ہم کو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ نفل یا سنت اعتکاف اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی دعا بھی اکثر مشہور دعا ہے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ تو جب بھی مسجد میں آئے ہم اس نیت کو کر لیں تاکہ ہماری تمام عبادتوں کے ساتھ اعتکاف بھی شمار ہوتا رہے۔ دوسرا اعتکاف واجب اعتکاف ہوتا ہے، یعنی وہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ کون سا اعتکاف ہے؟ یہ نظر کا اعتکاف ہے۔ نظر کا مطلب ہم نے اپنے اوپر کوئی چیز نظر مان لی ہو، کوئی منت مانی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، ہم کہے اللہ رب العزت سے، دل ہی دل میں زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اگر میرا بھائی، میری امی، میرا ابا، میرا بیٹا، میری بیٹی اچھے ہو جائے، کوئی بھی بیمار ہو، تو میں انشاءاللہ 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ یا ایسی کوئی بھی چیز جو جائز چیز ہے، اس کے لیے ہم نے منت مان لی کہ اللہ رب العزت میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، پھر وہ کام ہو جائے، بیمار کو صحت مل جائے، یا جو بھی ہم نے چیز مانی تھی وہ ہو جائے، تو اس کے ہونے پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے ہم نے اس کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ یہ ہو جائے گا تو میں یوں کروں گا۔ تیسری اعتکاف کی قسم سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اب موقع وہی ہے، آخری عشرے کے ہم قریب ہو رہے ہیں، رمضان المبارک میں ہم اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتوں کو اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ اب آئندہ جو عشرہ شروع ہونے والا ہے وہ آخری عشرہ ہے، جس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ملتی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر کی بہت اہم سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہی۔ لہٰذا ایک روایت میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ رمضان میں سفر ہوا، جس کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، تو آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ عمر کا جو آخری رمضان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پابندی سے اعتکاف کیا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ مختلف روایت سے بات ملتی ہے کہ جو شب قدر ہوتی ہے، جس کی کوئی تعین نہیں کی گئی کہ اسی دن اسی رات کو ہوتی ہے، ایسا کوئی فکس بتایا نہیں گیا ہے، لیکن
کن راتوں میں ہو سکتے اس کے امکانات ہیں وہ بتائی گئی ہے۔ احادیث میں 21، 23، 25، 27 ان راتوں میں تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ لہٰذا آخری عشرے کا کوئی اعتکاف کر لیتا ہے، یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف کوئی کر لیتا ہے رمضان کے، تو اس کو بہت زیادہ ہی چانسز ہے کہ شب قدر کی عبادت مل جائے گی۔ بہرحال تو ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان تو ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے آیا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اس کے درجات بلند ہو جائے، اس کا اللہ سے تعلق جڑ جائے، اس کی موجودہ سطح جو ایمان اور عمل کی وہ بڑھ جائے۔ لہٰذا تو کچھ لوگ تو عام طور پر رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے، روزے رکھیں گے، روزہ رکھنا فرض ہے، ہر مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے گا، یعنی اپنے رب کو راضی کرنے والا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیں گے جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے۔ زکوٰۃ ضروری نہیں کہ رمضان میں نکالے، میں ایک عمل کے اعتبار سے بتا رہا ہوں ہم جو کرتے ہیں۔ اسی طرح تراویح بھی عام مسلمان پڑھتے ہیں۔ اب اس اعتکاف کے اندر جو خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے وہ لوگ جڑنا چاہتے ہیں خصوصی طور پر، وہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ گویا وہ اپنی تمام آخرت اور دنیا کی جو پریشانیاں ہیں وہ لے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو دور کر، جب تک پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ سرکار کے سامنے بھوک ہڑتال کرتے ہیں، انشن کرتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اس چیز پر کہ بھائی ان کی بات ماننی پڑے گی، یا اس میں جو بات ان کو منوانی ہے اس کے اندر تھوڑی بہت گنجائش نکالنی پڑے گی، ورنہ یہ بھوک سے مر جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے سامنے اپنی باتوں کو منوانے کے لیے یہ ایک پیار بھرا عمل ہے دوستو۔ جیسے بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے، اسی طرح ایک بندہ اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو لے کر، اپنی دنیا اور آخرت کی ضروریات کو لے کر کے پڑ جائے مسجد کے اندر، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ لہٰذا اس نیت کے ساتھ جب بھی ہم بیٹھے اعتکاف میں یہ کرنا ہے نیت کہ اللہ رب العزت میں تو تیرے پاس آیا ہوں، اب لے کر ہی جاؤں گا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی معمول تھا کہ رمضان کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادتیں کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مجاہدے اور مشقت اور بڑھ جاتی تھی۔ لہٰذا ہم سب کو اعتکاف کرنا چاہیے، لیکن ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال آئندہ سالوں کی بھی نیت کر لے، لیکن اس کے جو مسائل ہیں اس کے فضائل کو ذہن میں رکھے کہ ہم کو انشاءاللہ اعتکاف کرنا ہے۔ بہرحال تو ہم نے یہ سن لیا کہ اعتکاف کہتے کس کو ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنا کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں 20ویں رمضان کا سورج غروب ہونے سے قبل، 20ویں رمضان کا سورج غروب ہونے سے قبل ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائیں۔ کب تک بیٹھنا ہے؟ جب تک رمضان المبارک یہ شوال کا چاند نہیں نظر آ جاتا، یعنی عید کا چاند نہیں نظر آ جاتا، اس وقت تک بیٹھنا ہے۔ چاند نظر آ گیا ہمارا اعتکاف ختم ہو گیا، پھر وہ چاہے 9 دن کا ہو یا 10 دنوں کا ہو۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے مردوں کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ نیت کرنا، اعتکاف کی نیت کرنا کہ ہم کون سا اعتکاف کر رہے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسجد کا ہونا، تو مسجد شرعی ہونا چاہیے، یعنی وہ مسجد جس کے اندر امام اور مؤذن طے ہو، اور مسجد جامع یعنی جمعہ کی نماز جس مسجد میں ہوتی ہے اس میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اسی طرح وقوف یعنی ٹھہرنا، یہ بھی اعتکاف کے لیے شرط ہے، بغیر ٹھہرے تو اعتکاف ہوگا نہیں۔ اور معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا، معتکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والے کو، اور معتکف کہتے ہیں جس جگہ پر بندہ اعتکاف کر رہا ہے۔ لہٰذا معتکف کو صرف ان صورتوں میں مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ یعنی معتکف کن حالتوں میں مسجد سے باہر جا سکتا ہے کہ اس کا اعتکاف بھی قائم رہے گا اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے؟ تو نمبر 1 ہے قضاء حاجت کے لیے، یعنی واش روم جانا ہے اس کو تو وہ اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ نمبر 2 کھانے پینے کے واسطے، لیکن الحمدللہ ہماری مسجدوں کے اندر ہمارے گھر سے کھانا وغیرہ آ جاتا ہے، تو جہاں پر بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں پر مسجد سے باہر اپنے گھر پر کھانے کی نیت سے جانا یہ جائز ہے۔ لیکن بہتر تو یہی ہے کہ گھر سے کھانا مسجد میں آئے تاکہ ہم مسلسل اللہ رب العزت سے جڑے رہے، ہمارا کانٹیکٹ اللہ رب العزت سے کنیکشن جڑا رہے۔ نمبر 3 بدن یا کپڑے پر لگی ہوئی نجاست کو دور کرنے کے لیے، ہمارے بدن وغیرہ پر نجاست لگ گئی، کوئی ناپاکی لگ گئی، تو اس کو دور کرنے کی نیت سے ہم مسجد سے باہر یعنی باتھ روم وغیرہ میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح
بیماری کے سبب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو وہ اعتکاف سے دواخانے میں کلینک میں جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنا علاج معالجہ کرا لے، اس کا اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرض غسل کے لیے اعتکاف سے وہ باتھ روم میں جا سکتا ہے، لیکن صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے دوستو اعتکاف سے ہم باتھ روم میں بھی نہیں جا سکتے، صرف ایسے ہی غسل کرنا ہے۔ تو دوستو اس کے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بار بار جا کے غسل کرتے ہیں، بار بار جا کے حوض پہ بیٹھتے ہیں، بار بار جا کے وضو خانے پر بیٹھتے ہیں۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس سے اس کا سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے۔ لہٰذا شوافی کے نزدیک بھی اور احناف کے نزدیک بھی فرض غسل کے لیے تو جا سکتا ہے، لیکن ایسے ہی بس ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گرمی ہو رہی ہے اس لیے غسل، اس کے لیے جانے سے اعتکاف ختم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی ہم فکر کریں۔ بہرحال اگر کوئی حدث لاحق ہو جائے، جیسے خواب میں ہم نیند میں احتلام ہو جائے، تو فوراً مسجد سے باہر جانا یعنی باتھ روم وغیرہ میں جانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور مسجد کے اندر ٹھہرے رہنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو احتلام ہو گیا، رات کو ان کو پتہ ہو گیا، اس کے باوجود فجر تک سحری تک ٹھہرے رہتے ہیں، تو یہ بالکل دوستو جائز چیز نہیں ہے۔ مسجد کے اندر کسی جنبی کا یا کسی احتلام جس کو ہوا اس کا ٹھہرنا ناپاک شخص کا جائز نہیں ہے، فوراً جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو جانا ضروری ہے۔ لہٰذا میں نے ایک بات یہ بھی کہا تھا لاک ڈاؤن میں اعتکاف کے اعتبار سے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف اپنے گھروں میں کرنا یہ جائز ہے۔ لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول قدیم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بالکل جائز ہے، مطلق طور پر کوئی مسئلہ نہیں، سنت ہے عورتوں کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنا، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسجد البیت ہونی چاہیے، یعنی گھر کے اندر جو مسجد کا حصہ طے ہے وہ ہمارا طے ہو۔ اگر نہیں ہے تو اعتکاف سے پہلے ایک گھر کا حصہ ہم طے کر لیں کہ یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے۔ اسی طرح اگر پردہ لگا دیا جائے اتنے حصے میں، اتنے کمرے کے اندر، تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، تاکہ گھر والوں کو ہمیشہ دھیان رکھے کہ یہ معتکف ہے، یہاں پر اعتکاف کرنے والی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح وہ کمرہ اصل مسجد کے حکم میں تو نہیں ہوگا، جیسے مسجد کے اندر کسی ناپاک کا جنبی کا جانا داخل ہونا یہ جائز نہیں، حرام ہے، لیکن گھر کے اندر جنبی شخص جو ہے کوئی شوہر وغیرہ کوئی بھی جنبی ہو ناپاک ہو تو اس کمرے میں جا سکتا ہے، اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح گھر سے نہ نکلے، عورتوں کا گھر سے نکلنا ہی ان کا اعتکاف منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے گا، گھر سے نہیں نکل سکتی۔ اور ایک شرط یہ ہے عورتوں کے اعتکاف کے لیے کہ وہ شوہر کی اجازت سے اعتکاف کرے، ضروری ہے شوہر کی اجازت، اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ مباشرت یعنی اپنے شوہر کے ساتھ صحبت وغیرہ اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ان تمام شرائط کے ساتھ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ان وباؤں سے، ان پریشانیوں سے